خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات زندگی اور سیرت پر پروگرام سنیے۔ فاروق اعظم، تحریر شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، پروڈیوسر عرفان بھٹی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق اعظم کی آج کی ایپیسوڈ میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسلام میں خلافت یا حکومت کی بنیاد اگرچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں پڑی، لیکن حکومت کا دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد سے شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 سالہ خلافت میں اگرچہ بڑی بڑی مہمات کا فیصلہ ہوا، یعنی عرب کے مرتدوں کا خاتمہ ہو گیا اور بیرونی فتوحات شروع ہوئیں، تاہم حکومت کا کوئی خاص نظام قائم نہیں ہوا تھا، اور نہ اتنا مختصر زمانہ اس کے لیے کافی ہو سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف تو فتوحات کو وسعت دی کہ کیسر و کسریٰ کی وسیع سلطنتیں ٹوٹ کر عرب میں مل گئیں، دوسری طرف حکومت و سلطنت کا نظام قائم کیا اور اس کو اس قدر ترقی دی کہ ان کی وفات تک حکومت کے جس قدر مختلف شعبے ہیں سب وجود میں آ چکے تھے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم حکومت کے قواعد و آئین کی تفصیل بتائیں، پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حکومت کی ترکیب اور ساخت کیا تھی، یعنی شخصی تھی یا جمہوری۔ اگرچہ اس وقت عرب کا تمدن جس حد تک پہنچ چکا تھا، اس کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر جمہوری یا شخصی دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اطلاق نہیں ہو سکتا، لیکن ایسے موقع پر صرف ایک بات کا پتہ لگانا کافی ہے کہ حکومت کا جو انداز تھا وہ جمہوریت سے ملتا تھا یا کہ شخصیت سے، یعنی سلطنت کا میلان ذاتی اختیار پر تھا یا عام رائے پر۔ اب ہم جمہوری اور شخصی سلطنت کا موازنہ کرتے ہیں۔ جمہوری اور شخصی طریقے حکومت میں جو سب سے بڑا فرق ہے وہ ہے عوام کی مداخلت اور عدم مداخلت، یعنی حکومت میں جس قدر رعایا کو دخل دینے کا زیادہ حق حاصل ہوگا اسی قدر اس میں جمہوریت کا عنصر زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ سلطنت جمہوری کی اخیر حد یہ ہے کہ مسند نشین حکومت کے ذاتی اختیارات بالکل فنا ہو جائیں اور وہ جماعت کا صرف ایک ممبر رہ جائے، جبکہ اس کے مقابلے میں شخصی سلطنت میں تمام دار و مدار صرف ایک شخص پر ہوتا ہے۔ اس بنا پر شخصی سلطنت سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1، بجائے اس کے کہ ملک کے تمام قابل اشخاص کی قابلیتیں کام میں آئیں، صرف چند ارکان سلطنت کی عقل و تدبیر پر کام چلتا ہے۔ نمبر 2، چونکہ بجز چند عہدیداروں کے اور لوگوں کو ملکی انتظامات سے کچھ سروکار نہیں ہوتا، اس لیے قوم کے اکثر افراد سے انتظامی قوت اور قابلیت رفتہ رفتہ معدوم ہونے لگتی ہے۔ نمبر 3، مختلف فرقوں اور جماعتوں کے خاص حقوق کی اچھی طرح حفاظت نہیں ہوتی، کیونکہ جن لوگوں کو ان کے حقوق سے غرض ہے ان کو انتظام سلطنت میں دخل نہیں ہوتا، اور جن لوگوں کو دخل ہوتا ہے ان کو غیروں کے حقوق سے اس قدر ہمدردی نہیں ہوتی جتنی کہ خود ارباب حقوق کو ہو سکتی ہے۔ چونکہ بجز چند ارکان سلطنت کے کوئی شخص ملکی اور قومی کاموں میں دخل دینے کا مجاز نہیں ہوتا، اس لیے قوم میں ذاتی اغراض کے سوا قومی کارناموں کا مذاق معدوم ہو جاتا ہے۔ یہ نتائج شخصی سلطنت کے لوازم ہیں اور کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتے، برخلاف اس کے جمہوری سلطنت میں اس کے برعکس نتائج ہوں گے۔ اس بنا پر جس سلطنت کی نسبت جمہوری کی شخصی بحث ہو، اس کی نوعیت کا اندازہ نتائج سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جمہوریت کا طریقہ عرب کا فطری مذاق تھا اور اس لیے عرب میں جو حکومت قائم ہوتی وہ خواہ مخواہ جمہوری ہوتی۔ عرب میں مدت سے 3 وسیع حکومتیں تھیں، لخمی، حمیری، غسانی، لیکن یہ سب شخصی تھی۔ قبائل کے سردار جمہوری اصولوں پر انتخاب کیے جاتے تھے، لیکن ان کو کسی قسم کی ملکی حکومت حاصل نہ تھی، بلکہ ان کی حیثیت سپہ سالاروں یا قاضیوں کی ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نے بھی اس بحث کا کچھ فیصلہ نہیں کیا، گو ان کا انتخاب کثرت رائے پر ہوا تھا، لیکن وہ ایک فوری کارروائی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد و پیش جو سلطنتیں تھیں وہ بھی جمہوری نہ تھیں۔ ایران میں تو سرے سے کبھی یہ مذاق پیدا ہی نہیں ہوا۔ روم البتہ کسی زمانے میں اس شرف سے ممتاز تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے وہاں شخصی حکومت قائم ہو چکی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ بالکل ایک جابرانہ خود مختار سلطنت رہ گئی تھی۔ غرض حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی مثال اور نمونے کے جمہوری حکومت کی بنیاد ڈالی، اور اگرچہ وقت کے اقتضاء سے اس کے تمام اصول و فروع مرتب نہ ہو سکے، تاہم جو چیزیں حکومت جمہوری کی روح ہیں سب وجود میں آ گئیں۔ حضرت عمر کی خلافت میں مجلس شورا، ان میں سب کا اصل الاصول مجلس شورا کا انعقاد تھا،
یعنی جب کوئی انتظام پیش آتا تھا تو ہمیشہ ارباب شورا کی مجلس منعقد ہوتی تھی، اور کوئی امر بغیر مشورہ اور کثرت رائے کے عمل میں نہیں آ سکتا تھا۔ تمام جماعت اسلام میں اس وقت دو گروہ تھے جو کل قوم کے پیشوا تھے، اور جن کو تمام عرب نے گویا اپنا قائم مقام تسلیم کر لیا تھا، یعنی مہاجرین اور انصار۔ مجلس شورا کے ارکان اور اس کے انعقاد کا طریقہ۔ مجلس شورا میں ہمیشہ لازمی طور پر ان دونوں گروہ کے ارکان شریک ہوتے تھے۔ انصار بھی دو قبیلوں میں منقسم تھے، اوس اور خزرج، چنانچہ ان دونوں خاندانوں کا مجلس شورا میں شریک ہونا ضروری تھا۔ مجلس شورا کے تمام ارکان کے نام اگرچہ ہم نہیں بتا سکتے، تاہم اس قدر معلوم ہے کہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت معاذ بن جبل، ابی بن کعب اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل تھے۔ مجلس کے انعقاد کا یہ طریقہ تھا کہ پہلے ایک منادی اعلان کرتا تھا کہ الصلاۃ جامعہ، یعنی سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ جب لوگ جمع ہو جاتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیتے تھے اور بحث طلب امر پیش کیا جاتا تھا۔ مجلس شورا کے جلسے۔ معمولی اور روزمرہ کے کاروبار میں اس مجلس کے فیصلے کافی سمجھے جاتے تھے، لیکن جب کوئی اہم امر پیش آتا تو مہاجرین اور انصار کا اجلاس عام ہوتا تھا اور سب کے اتفاق سے وہ امر طے پایا جاتا تھا۔ مثلاً عراق و شام کے فتح ہونے پر جب بعض صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے اصرار کیا کہ تمام مفتوحہ مقامات فوج کی جاگیر میں دے دیے جائیں، تو بہت بڑی مجلس منعقد ہوئی جس میں تمام قدمائے مہاجرین و انصار میں سے عام لوگوں کے علاوہ 10 بڑے بڑے سردار جو تمام قوم میں ممتاز تھے اور جن میں 5 شخص قبیلہ اوس اور 5 قبیلہ خزرج کے تھے شریک ہوئے۔ کئی دن تک مجلس کے جلسے رہے اور نہایت آزادی اور بے باکی سے لوگوں نے تقریریں کی۔ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک تقریر کی۔ 21 ہجری میں جب نہاون کا سخت مارکا پیش آیا اور اجمیوں نے اس سر و سامان سے تیاری کی کہ لوگوں کے نزدیک خود خلیفہ وقت کا اس مہم پر جانا ضروری ٹھہرا، تو بہت بڑی مجلس شورا منعقد ہوئی۔ حضرت عثمان، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضوان اللہ اجمعین وغیرہ نے باری باری کھڑے ہو کر تقریریں کی اور کہا کہ آپ کا خود موقع جنگ پر جانا مناسب نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں کی تائید میں تقریر کی۔ کثرت رائے سے یہی فیصلہ ہوا کہ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ موقع جنگ پر نہ جائیں۔ اسی طرح فوج کی تنخواہ، دفتر کی ترتیب، اموال کا تقرر، غیر قوموں کی تجارت کی آزادی اور ان پر محصول کی تشخیص، اسی قسم کے بہت سے معاملات ہیں جن کی نسبت تاریخوں میں بتصریح مذکور ہے کہ مجلس شورا میں پیش ہو کر طے پائے۔ ان امور کے پیش ہوتے وقت ارکان مجلس نے جو تقریریں کی وہ بھی تاریخوں میں مذکور ہیں۔ یہاں ہم ایک اور مجلس کا احوال بیان کرتے ہیں۔ مجلس شورا کا اجلاس اکثر خاص ضرورتوں کے پیش آنے کے وقت ہوتا تھا، لیکن اس کے علاوہ ایک اور مجلس تھی جہاں روزانہ انتظامات اور ضروریات پر گفتگو ہوتی تھی۔ یہ مجلس ہمیشہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھی اور صرف مہاجرین صحابہ اس میں شریک ہوتے۔ صوبہ جات اور اضلاع کی روزانہ خبریں جو دربار خلافت میں پہنچتی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اس مجلس میں بیان کرتے تھے، اور کوئی بحث طلب امر ہوتا تو اس میں لوگوں سے استصواب کیا جاتا تھا۔ مجوسیوں پر جزیہ مقرر کرنے کا مسئلہ اول اسی مجلس میں پیش ہوا تھا۔ مورخ بلازری نے اس مجلس کا احوال ضمناً کسی تذکرے میں شامل کیا ہے۔ عام رعایا کی مداخلت۔ مجلس شورا کے ارکان کے علاوہ عام رعایا کو انتظامی امور میں مداخلت حاصل تھی۔ صوبہ جات اور اضلاع کے حاکم رعایا کی مرضی سے مقرر کیے جاتے تھے، بلکہ بعض اوقات بالکل انتخاب کا طریقہ عمل میں آیا تھا۔ کوفہ، بصرہ اور شام میں جب اموال خراج مقرر کیے جانے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں صوبوں میں احکام بھیجے کہ وہاں کے لوگ اپنی اپنی پسند سے ایک ایک شخص کا انتخاب کر کے بھیجیں جو ان کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ دیانتدار اور قابل ہوں۔ چنانچہ کوفہ سے عثمان بن فرقد، بصرہ سے حجاج بن اعلات، شام سے معین بن یزید کو لوگوں نے منتخب کر کے بھیجا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہی لوگوں کو ان مقامات کا حاکم مقرر کیا۔ قاضی ابو یوسف نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے رتبے کے صحابی اور نوشروانی تخت کے فاتح تھے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تھا، لیکن جب لوگوں نے ان کی شکایت کی تو معزول کر دیا۔ حکومت جمہوری کا ایک بہت بڑا اصول یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنے حقوق اور اغراض کی حفاظت کا پورا اختیار اور موقع دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں ہر شخص کو نہایت آزادی کے ساتھ یہ موقع حاصل تھا، اور لوگ اعلانیہ اپنے حقوق کا اظہار کرتے تھے۔ اضلاع سے قریباً ہر سال سفارتیں آتی تھیں جن کو وفد کہتے تھے۔ اس سفارت کا صرف یہ مقصد ہوتا تھا کہ دربار خلافت کو ہر قسم کے حالات اور شکایات سے مطلع کیا جائے اور داد رسی چاہی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بار بار مختلف موقعوں پر اس حق کا اعلان کر دیا تھا، یہاں تک کہ خاص اس کے لیے مجمع عام میں خطبہ پڑھا، فرمانوں میں تصریح کی، اور ایک دفعہ تمام عمالان سلطنت کو حج کے مجمع عام میں طلب کر کے اس کا اعلان کیا۔ چنانچہ اس کی پوری تفصیل عمالوں کے بیان میں آئے گی۔ خلیفہ کا عام حقوق میں سب کے ساتھ مساوی ہونا۔ حکومت جمہوری کا اصلی زیور یہ ہے کہ بادشاہ ہر قسم کے حقوق میں عام آدمیوں کے ساتھ برابری رکھتا ہو، یعنی کسی قانون کے اثر سے مستثنا نہ ہو، ملک کی آمدنی میں سے ضروریات زندگی سے زیادہ نہ لے سکے، عام معاشرت میں اس کی حاکمانہ حیثیت کا کچھ لحاظ نہ کیا جائے، اس کے اختیارات محدود ہوں، ہر شخص کو اس پر نکتہ چینی کا حق حاصل ہو۔ یہ تمام امور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اس درجے تک پہنچے تھے کہ اس سے زیادہ ممکن نہ تھا، اور جو کچھ ہوا تھا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے عمل کی بدولت ہوا تھا۔ انہوں نے متعدد موقعوں پر ظاہر کر دیا تھا کہ حکومت کے لحاظ سے ان کی کیا حیثیت ہے اور ان کے کیا اختیارات ہیں۔ ایک موقع پر انہوں نے اس کے متعلق جو تقریر کی، اس کے بعض فکرے اس موقع پر بیان کرنے کے قابل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مجھ کو تمہارے مال یعنی بیت المال میں اس قدر حق ہے جتنا یتیم کے مربی کو یتیم کے مال میں۔ اگر میں دولت مند ہوں گا تو کچھ نہ لوں گا، اور ضرورت پڑے گی تو دستور کے موافق کھانے کے لیے لوں گا۔ صاحبو، میرے اوپر تم لوگوں کے متعدد حقوق ہیں جس کا تم کو مجھ سے مواخذہ کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ ملک کا خراج اور مال غنیمت بے جا طور سے جمع نہ کیا جائے۔ ایک یہ کہ جب میرے ہاتھ میں خراج اور غنیمت آئے تو بے جا طور سے صرف نہ ہونے پائے۔ ایک یہ کہ میں تمہارے روزینے بڑھا دوں اور تمہاری سرحدوں کو محفوظ رکھوں۔ ایک یہ کہ تم کو خطروں میں نہ ڈالوں۔ ایک موقع پر ایک شخص نے کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا کہ اتق اللہ یا عمر، یعنی اے عمر خدا سے ڈر۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے اس کو روکا اور کہا کہ بس بہت ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، کہنے دو، اگر یہ لوگ نہ کہیں تو یہ بے مصرف ہیں، اور ہم لوگوں کی نہ مانیں تو ہم۔ ان باتوں کا یہ اثر تھا کہ خلافت اور حکومت کے اختیارات اور حدود تمام لوگوں پر ظاہر ہو گئے تھے، اور شخصی شوکت اور اقتدار کا تصور دلوں سے جاتا رہا تھا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کی سفارشات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے متعلق جو تقریر کی تھی وہ در حقیقت حکومت جمہوری کی اصل تصویر ہے، اور حکومت جمہوری کی حقیقت آج بھی اس سے واضح تر اور صحیح تر بیان نہیں کی جا سکتی۔ نوعیت حکومت بتانے کے بعد ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام حکومت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی کی معرکۃ الآراء تصنیف الفاروق پر مبنی پروگرام آپ سن رہے تھے۔ فاروق اعظم، ریکارڈنگ انجینئر واجد محمود، آواز تحقیق و پروڈیوسر عرفان بھٹی، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔